السلام علیکم جی. ایک گتھی ہے جو سلجھائے نہیں سلجھ رہی کہ یہ ہر دفعہ اپنی حکومت سے جاتے جاتے پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا بیڑا غرق کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہے. ہر دفعہ یہ جو ہے یہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا اور اس پہ حماقت فرمانا کیوں ضروری سمجھتی ہے. حالانکہ احسن اقبال کو گولی لگتی ہے, میاں نواز شریف صاحب کو جوتا مارا جاتا ہے, لیکن عقل نہیں آتی. ماشاءاللہ 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 عقل جو ہے نا وہ پاس سے بھی نہیں گزری. اب دیکھیے جو ہے یہ ترمیم اگرچہ یہ پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کروائی اور پی ایم ایل این نے اس کی سپورٹ کی اور باقی اتحادی جو تھے پی ڈی ایم کے وہ باغی ہو گئے اور یہ منظور نہیں ہو سکی, ڈراپ نہیں ہو گئی, اور شکر ہے اللہ کا ڈراپ ہو گئی. لیکن اس کے اندر انوشِ رحمان سے بڑی حماقت فرمائی گئی تھی. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا حماقت ہے, تو میں آپ سے عرض کر کیے دیتا ہوں. یہ کلیریکل مسٹیک نہیں ہے, وہ میں اس کو ذرا پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا چل چلاؤ تھا. آئی ایس آئی نے, فیض حمید نے, باجوہ نے فل تھروٹل چڑھائی کر رکھی تھی. تو اس وقت جناب جاتے جاتے ایک قانون پاس آ گیا کہ جی قانون یاد آ گیا کہ جی الیکشن کمیشن کا جو فارم ہے اس میں ختم نبوت کا خانہ ہونا چاہیے. اور جب ختم نبوت کی تحریر کرنے کا وقت آیا, میں چولو تو جڑا کام نہیں آندا, آپ کو جو کام نہیں آتا آپ وہ کیوں کرتے ہیں, اس متعلقہ لوگوں کو بلا کے اس کے اندر کر لیجئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پہلے جو ان کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس ترمیم کے اوپر سر ہلایا. شیخ رشید سمیت جتنی پارٹیاں تھیں نا, شیخ رشید سمیت سب کی نمائندگی اس کمیٹی میں تھی, سب نے وہاں پہ بیٹھ کے سر ہلا دیا. اور جیسے ہی وہ ہاؤس میں ٹیبل ہوا تو وہ جو تھی جو اس کے اوپر باہر نکل کے کھپ ڈال دی. اب اتنے بڑے مطلب جسے کہنا چاہیے گدھ جو تھے وہ حملہ آور ہوئے, تو وہ خاتون تھی اکیلی, کمزور شخصیت, سفارشی پرچی, گھبرا گئی, نہیں ڈیفینڈ کر پائی. ہر فورم کے اوپر اس کو بیٹھنے کا موقع ملا, وہ نہیں ڈیفینڈ کر پائی. اس وقت اپنی پارٹی کا رگڑا نکلوا دیا خاتون نے. اب جب ہم کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ ان کو برا لگ جاتا ہے, لیکن اس وقت پی ایم ایل این اگر میڈیا کے اوپر کیس ہاری, جو کہ میرا مطلب ہے جس کے نتیجے میں ان کی قیادت کو اتنا کچھ بھگتنا پڑا, تو انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا نا جا کے, ٹھیک ہے. لیکن خاتون نے اپنے اوپر بھی الزام لگوا لیا جو آج تک نہیں اتر سکا, اور ادھر بھی کر لیا. اب جناب یہ پیپلز پارٹی کی بھی ایک خاتون ہی ہیں شیری رحمان, جنہوں نے ایک فرمایا ہے, اور وہ اگرچہ ڈراپ ہو گیا لیکن اس کے اندر کتنی بڑی حماقت فرمائی گئی ہے. وہ ہمیں جج ایڈوکیٹ جنرل جیگ برانچ جس کو کہتے ہیں اس کے ریٹائر ایک ہیں کرنل انعام الرحیم صاحب, ایڈوکیٹ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی. اللہ لوگ آدمی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھی ہوتے ہیں. وہ مظلوم کسی بھی پارٹی کا ہو, کرنل صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظالموں کے خلاف رہتے ہیں, اور اس میں اپنے محکمے کو بھی نہیں بخشتے. انگور اڈا راحیل شریف نے کس حیثیت سے افغانستان کے حوالے کی تھی وہ زمین, وہ مرد کلندر کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے, اور عدالتیں وہ مقدمہ ٹیک اپ نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں قانون بتاؤ ورنہ غداری کی ہے اس نے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیک اپ نہیں کر رہی عدالتیں, ساتھ ساتھ نہیں ہے نا. تو خیر انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, اور پریس ریلیز کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ ایکس سروس مین لیگل فورم کے کنوینر ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب نے کہا ہے, میں صاحب اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, پریس ریلیز میں نہیں لکھا ہوا, کہ حکمران توہین ناموس رسالت سمیت دیگر قوانین میں ترمیم کرنے سے باز رہیں. یہ تو دہشت گردی کے حوالے سے قانون سازی تھی, تو اس میں توہین ناموس رسالت کہاں سے آ گیا؟ آگے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سینٹ میں پیش کیا جانے والا انسداد دہشت گردی کا قانون صریحاً توہین ناموس رسالت ہے. اس کو لکھنے والے کے خلاف
کاروائی کی جائے. لکھا کس نے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, تو یہ پھڈا پہ گیا. کرنل انعام الرحیم نے کہا کہ جو بل سینٹ میں پیش کیا گیا اس کی سیکشن 33 کے تحت 33 کے تحت کی شق 11 میں کہا گیا ہے, سیکشن 33 کی شق 11 میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو توہین آخری نبیوں, آخری نبی تو ایک ہے, پڑھے گئے نا, آپ غور کریں, توہین آخری نبیوں یہاں پہ پلورل بنتا ہی نہیں ہے, جہاں پہ جمع ساسی کا بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ لیکن اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. لکھ کے کہاں سے آیا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے بعد میں, آپ نے میرے ساتھ رہنا. صحابہ کرام اور اہل بیت کرے گا اس سے 3 سے 10 سال اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ آخری نبی صرف اور صرف ایک ہیں, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آخری نبیوں لکھنا توہین ناموس رسالت ہے, یعنی کہ کسی نے اپنا جعلی نبی بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر. پھر لکھتے ہیں کہ اس کو کلیریکل مسٹیک یا کلیریکل غلطی نہیں کہا جا سکتا, یہ سوچی سمجھی سازش لگ رہی ہے. اس طرح اس قانون کے ذریعے توہین ناموس رسالت کا قانون 295C غیر مؤثر کرنے کی سازش کی گئی ہے, کیونکہ بڑی سزا کے قانون کے بعد چھوٹی سزا کے پاس ہونے سے بڑی سزا غیر مؤثر ہو جاتی ہے. مثلا ایک جرم کی سزا جو ہے وہ موت کی سزا ہے, تو اگر ایک اور قانون پاس ہو جائے جس میں اسی قانون کی سزا عمر قید کی سزا ہو جائے, تو پھر قانون کا بنیادی سپرٹ یہ کہتا ہے کہ جو جج سزا دے گا وہ عمر قید کی سزا لکھے گا, موت کی سزا نہیں لکھے گا. ٹھیک ہے؟ اگر ایک جرم کی 2 سزائیں ایک قانون میں ہیں تو قانون کی روح یہ کہتی ہے کہ کم سزا اس کو دی جائے گی, زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کی سزا جو توہین رسالت ہے اس کے قانون کو غیر مؤثر کرنے اور اس کی سزا کو کم کرنے کی سازش کی گئی ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جو کرمنل ایکٹ کے طور پر قانون قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا جس کے تحت مقدس شخصیات کی توہین پر 10 سال سے عمر قید تک کی سزا تھی, اسی سینٹ میں منظور کروایا جائے, ورنہ ناموس رسالت کے خلاف سازش کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا. اب یہ وہ ہے, یعنی کہ پھر وہی گل ہے, عقل نہیں آئی پی ایم ایل این نو, عقل نہیں آئی کہ قانون جو ہے وہ پاس کرتے وقت جو ہے اس کو یا پیش کرتے وقت جو ہے اس کو پڑھ ہی لیا جائے. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے ایک قانون پاس کر دیا نا قومی اسمبلی میں, اس کو سینٹ میں پاس کروا لیے, سینٹ میں نیا پیپل پارٹی لے کے آئی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ جوتے پیپل پارٹی نے کھانے ہیں, گولیاں پیپل پارٹی نے کھانی ہیں. کیوں یہ حماقت فرما رہے ہیں آپ؟ پہلے ہی طالبان تواڈے خلاف ہوئے ہیں اور جے یو آئی کے اور پیپل پارٹی کو وہ کے پی کے اندر ٹارگٹ کریں گے, اور آپ انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں, آپ انہیں مٹیریل فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنا نازک قانون جو ہے وہ ایک ماڈریٹ خاتون, چلیں یہ آپ کی پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ حرکت فرما رہے ہیں. لیکن ہم نے سنا ہے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. پی ایم ایل این نے 5 سال پہلے یہ بھگت لیا تھا تو اس کو تو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, اس کو تو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے تھا. اور پی ایم ایل پیپلز پارٹی کی تو میراث ہے ختم نبوت جو ہے, مطلب کہ بھٹو صاحب نے وہ ترمیم فرمائی تھی نا 74 کے اندر 7 ستمبر 74 کو, جس کے تحت جو ہے وہ ایک فرقہ جو سب کو کافر کہتا تھا, ہم نے کہا نہیں بھائی تسی ذرا اے دائرے چو باہر ہو جاؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی سارے تو کافر نہیں ہے گئے, تو لہذا تسی ہو, تو لہذا چلو باہر. یہ ہوا تھا نا معاملہ. وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے دنیا ہے,
خطہ ارض کے اندر. سمپل یہاں بھی پھڈا پڑا تھا, اور تو کوئی پھڈا نہیں ہے, ورنہ اتنے فرقے ہیں اسلام کے اندر, یہ بھی ایک رہتے وہ کہتے ہیں نہیں صرف اسی مسلمان ہو اور کوئی نہیں. بیسک چکڑا ایب ہے. یہ سارے ان کے پروپیگنڈے اور خوش اخلاقیاں جو ہیں ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. اصل پھڈا یہ ہے, وہ بھٹو جیسا اور یا بختیار جیسا جو ہے وہ چیخ پڑا کہ جناب آپ مجھے کافر قرار دیں گے اگر میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چلو پھر باہر, تو باہر نکال دیے گئے. تو وہ اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو اب یہ آخری جو پوائنٹ میں نے عرض کرنا تھا, اس کے اوپر میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ تو لکھا لکھایا قانون آیا تھا جیک برانچ سے, ہم تو پیش کرنے کے ہیں. تو اب ظاہر جیک برانچ تک یا ان لوگوں تک تو میری رسائی نہیں ہے نا. میری رسائی ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, اس کے بعد میں توبہ ٹھیک. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی ادھر سے آیا تھا, ہم نے تو اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور آگے پیش کر دیا. میں نے کہا اگر وہ آپ کی موت کے پروانہ بھیج دیں گے تو آپ اس کو کے ساتھ بھی ایسا کریں گے. یہ آپ کی PMLN اور پیپلز پارٹی کی موت کا پروانہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایشو اٹھ جانا ہے. اس لیے وہ 10 سال والا جو ہے اس کو بری کرنے کے لیے, اس کو دفن کرنے کے لیے وہ 10 سال قانون جو آپ نے قومی اسمبلی سے پاس کیا تھا اس کو یہاں کر لیں. تو بہرحال یہ ایک اہم بلنڈر ہوا ہے, یہ خوفناک بلنڈر ہوا ہے. پیپلز پارٹی سے ہوا ہے, PMLN سے ہوا ہے, دونوں اس کی ذمہ دار ہیں. دونوں کو فوری طور پہ وقت میسر ہے توبہ کا, اور وہ توبہ کر گزرے. جو قومی اسمبلی سے قانون پاس کیا ہے وہ سینٹ سے اپروو کرا دیں, اس کو ڈراپ کر دیں. ڈراپ ویسے وہ ٹیکنیکلی پہلے ہی ہو گیا ہے, لیکن وہ جو ارادہ ظاہر کیا کہ ہم دوبارہ لے کے آئیں گے, اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ کی مہربانی ہے, اگلا الیکشن جو ہے وہ ہم نے پرامن کروانا ہے, ٹھیک ہے. بس یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.